الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے خاص طور پر وہ یہ کہ اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہے اولاد کی نعمت. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے وہ بڑے خوش نصیب، بڑے خوش قسمت کہلائیں گے اور کہلانے کے مستحق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. یہ اولاد، یہ بچے اور یہ بچیاں، یہ ہمارے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے یہ ایک قیمتی تحفہ ہیں. یہی بچے ہمارے بلکہ قوم و ملت کے مستقبل ہیں. یہ ہماری ترقی، ہماری کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ ذریعہ ہے. اس لیے ان بچوں کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے ہم سب کو بڑا فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لگا دیں، کس طریقے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہم کر دیں، کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ ان بچوں کے تعلق سے جب کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ہم سے سوال ہو، ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، ان کو کیسی تربیت دی، ان کو کیا سکھایا، تو اللہ کے دربار میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی اس عظیم نعمت کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم سب کو ایک دعا سکھائی قرآن میں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، آپ اپنی خاص نعمت، آپ اپنی طرف سے خاص طور پر مجھے ایسی ذریت، ایسی اولاد، ایسی نیک اولاد عطا کر دیجئے، اور آپ میری یہ دعا سن لیجئے. آپ تو دعا کے سننے والے ہیں. اور جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے دے، قرآن کریم میں اس کی بھی دعا سکھائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ، آپ مجھے توفیق دے دیجئے اس بات کی کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں جو نعمتیں آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں. اور اے اللہ، آپ مجھے توفیق دیجئے، ہمت دیجئے، حوصلہ دیجئے کہ میں ایسے اعمال کروں، ایسے اچھے کام کروں جو آپ کی رضامندی کا سبب بنے. اور اے اللہ، اصلح لی من ذریتی،
اے اللہ میری اولاد کے سلسلے میں بھی میری اصلاح کر دیجئے، میری اولاد کو ٹھیک ٹھاک بنا دیجئے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کی وہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے تعلق سے ارشاد فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ دیکھو تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری آل اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ اگر ان کی اچھی فکر کی گئی، اچھی تربیت کی گئی، ان کو ٹھیک طریقے سے اگر گائیڈ کیا گیا تو یہی اولاد دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کی تربیت میں، ان کی دیکھ بھال میں، ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی اور غفلت برتی گئی تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے ہر ماں باپ کے اوپر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر بچہ جو بھی دنیا میں آ کر جنم لیتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ، اس کے اخلاق، اس کے اعمال سب درست ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جس گھر میں، جس خاندان، جس سماج اور معاشرے میں وہ بچہ جنم لیتا ہے، اس کا وہ ماحول، اس کے ماں باپ کا وہ ماحول اس بچے کو دوسرے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر مجوسی ہیں بچہ مجوسی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر کسی دوسرے مذہب اور دھرم کے ماننے والے مثلاً عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے۔ ماں باپ اور گھر کا ماحول جس طریقے کا ہوتا ہے بچہ اسی طریقے پر پرورش پا کر اسی دھرم اور اسی طریقے زندگی کو اختیار کر لیتا ہے، ورنہ فطری طور پر دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو برے عقائد، گندے افکار و خیالات، گندے ماحول، گندے اخلاق، بری عادتوں سے بچا کر ان کو صحیح عقیدہ، صحیح فکر، اچھے اخلاق، پاکیزہ ماحول ان کو فراہم کرنا اور اس ماحول میں ان کی پرورش کرنا، یہی تربیت کا مطلب ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما نحر والد ولدا، کہ دنیا میں کسی بھی باپ نے اپنی اولاد کو جو تحفہ دیا ان تحفوں میں سب سے قیمتی اور سب سے بہتر، سب سے حسین تحفہ یہی ہے کہ باپ اپنے بچوں کو ادب سکھائے، ان کو سلیقہ سکھائے، ان کو اچھی تعلیم دے اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، ان کو اچھے ماحول میں ان کی تربیت کرے۔ اس سے بہتر کوئی تحفہ، کوئی عطیہ ایک باپ کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، حق الوالد قد علمنا، کہ والد کا جو حق ہے، ماں باپ کا جو ہمارے اوپر حق ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، وہ تو ہم نے قرآن کی شکل میں، قرآن کی آیتوں سے وہ جان لیا، آپ کی تعلیمات نے ہمیں وہ بتا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھائی سے پیش آنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنی ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ ما حق الولد، کہ بچے کا حق کیا ہے، اولاد کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
پہلا حق یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، کہ بچے کا نام، باپ کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ وہ باپ اپنے بچے کا بہترین نام رکھے، اچھا نام رکھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس کے بعد وَأَن يُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اس کے بعد اس کو اچھا ادب سکھائے، اچھا سلیقہ سکھائے، گڈ مینرز اس کو بتائے اور اس کو اچھی تعلیم دے۔ یہ ایک باپ کے اوپر فرض ہے، ایک ماں باپ کے اوپر یہ بچے کا حق ہے کہ ماں باپ بچے کو یہ ساری چیزیں سکھائیں اور بتائیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم الادب، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، ان کو اچھا سلیقہ بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی ہیں جو اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہیں، جن میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں، ان کو اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں بنیادی طور پر سکھاؤ۔ پہلی چیز رسول اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ان کے دل و دماغ میں پیوستہ کر دی جائے۔ نمبر 2 اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال ہیں، جو آپ کے گھر والے جو اہل بیت ہیں، ان کی محبت اور عقیدت بچوں کے دماغ میں، بچوں کے دل میں پیدا کی جائے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی تلاوت کا خاص ذوق اور شوق بچوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے انداز بھی اپنی امت کے سامنے بیان فرما دیے۔ ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے صحابی جو بھی بچپن کی حالت میں تھے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ علیہ السلام کی تربیت اور آپ کی کفالت میں رہتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے، اور اس کھانا کھانے کے دوران بچے تھے، بچے کا ہاتھ ظاہر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں سے کھایا کبھی وہاں سے کھایا، اس طرح سے وہ صحابی کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا یا غلام سم اللہ، بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس پیار سے ان کو سمجھایا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ وہ صحابیہ انہوں نے اپنے بچے کو آواز لگائی اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صحابیہ کو ٹوک دیا اور کہا کہ تم اپنے بچے کو کیا دینے والی ہو، جس چیز کا تم بچے سے وعدہ کر رہی ہو اور اس کو اپنے پاس بلا رہی ہو؟ تو ان صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے بچے کو کچھ نہ دیتی اور یوں ہی جھوٹ بول کر کے اس کو بلا لیتی تو یہ وعدہ خلافی ہوتی اور یہ جھوٹ ہوتا جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ تو تربیت کے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان طریقوں اور ان اصولوں کو اگر ماں باپ اپنا لیں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہماری اولاد ہمارے لیے بن جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ماں باپ عام طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 طرح کی تقسیم ماں باپ کی، والدین کی جا سکتی ہے سماج میں۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم ہی کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو وقف کر دیا ہے کہ بس تم کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، اور بننے کے بعد تم کو کسی اچھی نوکری کی تلاش میں لگ جانا ہے، کوئی اچھی نوکری تمہیں مل جائے گی اور اس کے بعد تمہیں وہ پیشہ اختیار کر کے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خوب کمانا ہے اور بہتر سے بہتر زندگی گزارنی ہے۔ تو ایک طبقہ تو ماں باپ کا وہ ہے جو اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم میں ہی وقف کیے ہوئے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں کو صرف اور صرف دینی تعلیم ہی سے لگائے ہوئے ہے کہ بس تم کو دین اور اسلامی تعلیم ہی تم کو حاصل کرنی ہے، دنیا کے طور طریق اور دنیا کی جو آج کل کے جو حالات ہیں ان سے تم کو بالکل ناواقف رہنا ہے، اور تمہیں صرف اور صرف یہی پڑھنا ہے، یہی سیکھنا ہے، بس یہی سب ہے، اور تمہیں دنیا اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ماں
باپ کا ایک طبقہ وہ ہے، ظاہر ہے یہ طبقہ اور وہ طبقہ دونوں ہی بہت دور کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں جو بچوں کو صحیح تربیت نہیں دے رہے، اور ماں باپ کا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں کو دینی تربیت، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کر لیتے ہیں، جو دونوں چیزوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ وہ والدین ہیں جو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کے طور طریق اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن علوم اور جن فنون کی ضرورت پڑتی ہے، ان سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کر لیا، اور ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی جو ضمانت اور جو گارنٹی جس دین کی پیروی اور عمل کرنے پر ہمیں ملی ہے، اور ہم اس دین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے مستحق ہوں گے، ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس تعلیم سے بھی پورے طور پر آراستہ کیا ہے۔ یہ وہ والدین ہیں جو صحیح نہج پر اپنے بچوں کو لے کر چل رہے ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تربیت میں، بچوں کی تربیت میں خاص طور پر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بعض موقعوں پر ماں باپ آ کر شکایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارے بچے میں غلط عادت ہے، ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ اور صورتحال یہ ہوتی ہے، کبھی کبھی باپ آ کے بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کو بے ہوش کر دیا، میں نے اس کو گھر سے بھگا دیا، اور میں نے تو اس کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور یوں کر دیا اور یوں کر دیا۔ اس قسم کی چیزیں یہ بچوں کی صحیح تربیت کے لیے یہ درست نہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے یقیناً بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہو جاتی ہیں، تو غلطیوں کے تعلق سے ماں باپ کو کس طریقے سے ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، اس کا بھی طریقہ اور اس کا بھی اصول ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بچہ اگر کوئی غلطی کرے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو پہلے افہام و تفہیم، پہلے تو بچے نے جو برائی کی ہے، جو غلط کام کیا ہے، اشارہ اور کنایا، اشارتاً و کنایتاً اس برائی کا تذکرہ کیے بغیر اس برائی کی قباحت بیان کی جائے، اور بچے کو اشاروں میں سمجھایا جائے۔ بچہ اگر مان جائے تو بہت مبارک، ورنہ صراحتاً بچے کو پیار محبت سے بٹھا کر کے تنہائی میں اکیلے میں سمجھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ، رب العالمین کا ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا انتظام اور اعمال نامہ پورا کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں یہ چیزیں بٹھا دی جائیں، اور بچوں کو یہ بات بتائی جائے کہ بیٹا ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد جانا ہے، قبر کی زندگی اور اس کے بعد میدان محشر اور جنت اور جہنم، یعنی آخرت کی فکر اور آخرت کے عذاب اور برائیوں پر اللہ کی سزا کا استحضار بچوں کے ذہن میں ہر وقت رہے۔ افہام و تفہیم کے ذریعے سے بچوں کو یہ چیز سمجھائی جائے اور برائی چھوڑنے کی ان کو دعوت دی جائے، اور برائی اور اس کی قباحت بچوں کے ذہن میں بٹھا دی جائے۔ افہام و تفہیم کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے بچوں کو برائیوں سے بچانے کی فکر کی جائے۔ یہ پہلا بنیادی اصول ہے۔ اگر بچے مان جائیں تو بہت اچھا، صحیح راہ پر آ جائیں تو بہت مبارک، اور اگر صحیح راہ پر بچے افہام و تفہیم کے بعد بھی نہیں آتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت تنبیہ ان کو کی جائے، زجر و توبیخ سے کام لیا جائے، ان کو کبھی ڈانٹا جائے، اور ڈانٹنے میں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی عزت نفس، جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہر انسان کو اللہ نے دنیا میں دے کر بھیجا ہے، وہ مجروح نہ ہو، بچے کو اپنی توہین نہ محسوس ہو۔ آپ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالیں جس سے بچے کی ذہنیت پر اثر پڑے اور اس کا دل بالکل بیٹھا چلا جائے اور اس کا ایگو ہٹ ہو جائے، پھر وہ کہیں آپ کا باغی نہ ہو جائے۔ اس لیے ڈانٹ ڈپٹ میں بھی مناسب الفاظ اختیار کریں، مناسب الفاظ بچوں کے سامنے استعمال کریں۔ تو دوسرا طریقہ افہام و تفہیم کا ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے ہے کہ بچوں کو برائیوں سے روکا جائے، اور اگر اس سے بھی بچے نہیں مانتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ کبھی کبھار بچوں کو
ان کی پٹائی بھی کی جائے، ان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن یہ مارنا ایسا نہ ہو کہ ایک بالکل ایک ظالم کی طریقے سے کہ آپ اس کو مار ڈالیں اور اس کے چہرے پر اور اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں اور وہ بے ہوش ہو جائے اور بالکل وہ مرنے کے قریب ہو جائے۔ اس طرح ظالمانہ طریقے پر نہ ماریں، بلکہ غصے کی حالت میں نہ ماریں۔ غصے کی حالت میں انسان جب کسی کو مارتا ہے، کسی پر کوئی اٹیک کرتا ہے، تو غصے کی حالت میں وہ بھول جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا مجھے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ انسان کچھ بھی کرتا چلا جائے اور کسی بھی حد کو وہ تجاوز کر جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جس وقت غصے کی حالت ہو اس وقت اپنے غصے کو پی جائیں، کنٹرول کر لیں۔ اس کے بعد کبھی موقع دیکھ کر مناسب وقت مناسب موقع کی تلاش میں رہیں اور اس کے بعد بناوٹی غصہ اپنے اوپر لائیں اور بناوٹی غصے کا اظہار کر کے بچے کو سمجھائیں، ڈانٹیں، اور ضرورت پڑے تو اس کو ہلکی پھلکی مار ایسی جس سے زخم نہ لگیں، جس سے اس کے نشان نہ پڑیں، جس سے بچہ بالکل کہیں خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، ایسی مار ہرگز نہ ماریں۔ اور اگر اس سے بھی بات اگر نہیں بنتی ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر ایسے بچوں سے قطع تعلق کر کے دیکھ لیں، ماں باپ بات چیت بند کر کے دیکھ لیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہم اگر اپنا لیں، ان اصولوں کو بچوں کی تربیت میں خاص طور پر اگر ماں باپ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں ان کی تربیت میں، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو کامیاب فرمائے گا اور ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کے نتیجے میں ان کو صحیح راہ پر لگائے گا۔ پھر یہ بچے قوم کا معمار بنیں گے، مستقبل ہے یہ قوم کا، قوم کی پوری تعمیر اور ترقی اور کامیابی انہی کے ہاتھ سے لکھی جائے گی، یہ طے ہے اگر ان کو صحیح تربیت مل گئی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ماں باپ ہیں وہ بھی اپنے ماحول کو اچھا بنائیں۔ یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ گھر میں سامنے ٹی وی چل رہا ہے اور بغل میں بیٹی بھی بیٹھی ہے اور بیٹا بھی بیٹھا ہے اور یہاں پر ماں بیٹھی ہے، یہاں پر آپ بیٹھے ہیں اور یہاں پر دادا بیٹھے ہیں، پوری فیملی ہے، جوائنٹ فیملی، اور بیٹھ کر کے ٹی وی لگا ہے اور ٹی وی کے اندر گندے مناظر گندے سین دکھائے جا رہے ہیں اور ماں باپ اور بچے اور تمام گھر کے لوگ بیٹھ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ بچہ ہمارا صحیح راہ پر آ جائے گا اور غلط راستے سے بچ جائے گا۔ آپ بچپن ہی سے بچے کو وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں اور وہ چیز اس کو دکھا رہے ہیں جو چیز یقیناً ہر دھرم ہر سماج میں گندی اور قبیح سمجھی جاتی ہے، آپ بچپن ہی سے وہ چیز اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، تو ظاہر ہے بڑے ہو کر کے وہی چیزیں اپلائی کرے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ میرا بچہ غلط راستے پر پڑ گیا، برائی پر پڑ گیا، اب میں کیا کروں؟ تو یہ تو برائی اور اپنی تباہی کی داستان تو خود آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اب آپ کر کیا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ افسوس کریں، شرمندگی کا اظہار کریں اور اپنے آپ کو کوستے رہیں اور کفِ افسوس ملتے رہیں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں۔ کوئی باپ یہ سوچے کہ میں بچے کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ پیوں اور اس کے سامنے گٹکا اور مسالہ اور پان کھاؤں اور خدا نہ خواستہ میں شراب پیوں اور میں اپنے بچے کو اس سے دور رکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جس عمل کو خود کر رہے ہیں اس عمل سے آپ اپنے بچے کو دور رکھنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بچے نے پرورش آپ کی گود میں پائی ہے، وہ آپ کی گود میں پلا ہے، بڑا ہے، اس کی آنکھیں آپ کی گود میں اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور آنکھ کھولتے ہی اس نے آپ کو سگریٹ پیتے اور گٹکا کھاتے اور تمام گندی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیسے وہ بچہ آپ کی ان گندی حرکتوں کو نہیں سیکھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی فکر کریں، اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کے جو حالات، جو ہمارے سماجی حالات ہیں، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارا بچہ جن لوگوں کی صحبت میں، جن بچوں کی صحبت میں ہے، جن استاذوں کی نگرانی میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس ٹیوٹر کے ذریعے وہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے، وہ سارے کے سارے جو اس بچے سے جڑے ہوئے ہیں، یقیناً ان سارے افراد پر نظر ہو، کیا وہ سارے افراد اس قابل اور اس لائق ہیں کہ وہ ہمارے بچے کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، یا وہ اس لائق نہیں ہیں؟ اگر وہ اس لائق ہیں تو یقیناً ان کے حوالے بچے کو کیا جائے، اگر وہ اس لائق نہیں ہیں تو پھر ان کی صحبت سے اپنے بچے کو بہت دور رکھا جائے، کیونکہ بچہ جو بچپن میں ہوتا ہے بالکل ایک گیلی مٹی کی طرح،
ایک گیلی اور نرم مٹی کی طرح ہے کہ آپ اس کو جدھر چاہے موڑ دیں، اور بچے کا مزاج بچپن میں بالکل ایسا ہے جیسا کہ بچے کا نقش علی الحجر کی مثال دی جاتی ہے، کہ جیسے پتھر کے اوپر کوئی لکیر آپ کھینچ دیں، کوئی نقش اور نگار پتھر کو کھود کھود کر آپ اس پہ بنا دیں تو وہ پتھر پر وہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ اسی لیے اسی طرح بچپن میں بچے کے اندر جو عادتیں، جو اخلاق، جو خرابیاں یا جو اچھائیاں بچپن میں آ جاتی ہیں، وہ بالکل نقش علی الحجر کی طرح ہے۔ جس طرح پتھر پر کسی نے نقش کر دی، وہ ساری چیزیں اب ہواؤں سے، طوفان سے، بارش سے وہ ساری چیزیں نہیں مٹ سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر بچپن میں بچے کو صحیح تربیت دے دی گئی تو وہ بھی اس کے آخر تک کام آئے گی، اور اگر خدا نخواستہ غلط تربیت بچے کو بچپن میں مل گئی تو یہ گندی عادتیں اور گندی حرکتیں یہ بھی مرتے دم تک ان کا چھوٹنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس لیے ماں باپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں، اور بچپن ہی سے اپنی اولاد کے تعلق سے بڑے سنجیدہ ہو جائیں، تبھی جا کر آخرت میں، تبھی جا کر مرتے وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کا کی وہ بات قرآن کریم نے نقل کی ہے، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل الہ واحدہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے لڑکوں کو، سب کو ایک جگہ جمع کیا اور اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے، بتاؤ۔ تو ان بچوں نے چونکہ صحیح تربیت پائی تھی، ایک نبی کی تربیت اور اس کی پرورش میں انہوں نے پرورش پائی تھی، انہوں نے کہا ابا جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تو آپ کا جو معبود ہے، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کا جو ایک معبود ہے تنہا اللہ رب العزت والجلال، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے فرما بردار رہیں گے، آپ بے فکر رہیے، آپ نے جو ہمیں ماحول فراہم کیا، جو تربیت آپ نے ہماری کی، یقیناً ہم نے اس تربیت اور اس ماحول میں رہ کر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارا معبود کون ہے، کس کے سامنے ہمیں سر کو جھکانا ہے، آپ اس چیز سے مطمئن رہیے، ہم آپ کی تربیت کا حق ادا کریں گے۔ یہ بات بچوں کی زبان پر اس وقت آ سکتی ہے جب بچوں کی تربیت بچپن سے ان کے والدین نے صحیح ماحول اور صحیح عقیدے اور صحیح اخلاق اور عمدہ اور پاکیزہ کردار کی روشنی میں کی ہو، تب یہ بات بچوں کی طرف سے آ سکتی ہے، اور اگر یہ سب نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے بچے کیا جانیں کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، وہ کیسے کہہ دیں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جب ان کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے پر ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی مثلاً بچہ اسکول میں اگر فرسٹ آیا ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس کے مارکس اچھے ہیں، کسی ٹیسٹ میں وہ اچھے نمبرات لے کر آیا ہے اور وہ پاس ہوا ہے، کوئی اچھا کام بچے نے کیا ہے، تو اس اچھے کام پر بچے کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی ہمت کو بڑھایا جائے، کوئی تحفہ بچے کو لا کر کے دیا جائے تاکہ بچہ اس اچھے کام کو آئندہ اور اچھے طریقے پر کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہمت اور حوصلہ افزائی بھی بچوں کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے بچوں کے درمیان برابری کا سلوک۔ ماں باپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کسی شخص کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اور اولاد میں اس کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی اولاد کی ٹھیک سے تربیت کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، اچھا سلیقہ ان کو سکھائے، ان کو باادب بنائے، ان کو مہذب بنائے، تو پھر اور اسی طریقے سے یہ باپ اپنی اولاد کے درمیان کسی طریقے کا امتیازی سلوک نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹوں کو تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت ترجیح دیتا ہے اور بیٹیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے خدا نخواستہ تو پھر یہ تو جاہلیت کی رسم ہے، یہ تو جاہلیت کی رسم ہے جس کو مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ میں اور یہ باپ جنت میں ہاکذا اس طرح ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ بچوں کے تعلق سے ایک موقع پر آپ نے نعمان ابن بشیر کی وہ حدیث مشہور روایت، آپ نے ارشاد فرمایا 3 بار آپ نے تاکید سے بات ارشاد فرمائی، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، کسی بھی طریقے کی ظلم و زیادتی کسی ایک پر نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ابا باہر سے آئے کیلا لے کر اور لا کر کے اپنے ایک بیٹے کو دے دیا، دوسرے کو نظر انداز کر دیا، ایک کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، ایک سے ابا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، ایک کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں ایک کے قدموں میں نچھاور کر دی اور دوسرے کو بالکل اگنور کرتے چلے گئے۔ یہ اگر طریقہ خدا نخواستہ ماں باپ نے اپنا لیا تو پھر یہ بچے، وہ بچہ جس کو بہت زیادہ آپ نے چھوٹ دے دی، وہ بھی ضدی ہو جائے گا اور ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ آپ کا نافرمان بنے گا، آگے چل کر کے وہ آپ کے سر پہ مسلط ہوگا، بات میں ضد کرے گا، آپ کو بلیک میل کرے گا، دھمکیاں دے گا، آپ کی زندگی جہنم بنا کر رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ بچہ جس کو آپ نے اگنور کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے، جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو یہ بچہ آپ کا باغی بنے گا، آپ کا مخالف بنے گا۔ یہ بچہ پھر بدلے اور انتقام کی آگ میں جھلستا رہے گا، اور وہ انتقام کا جذبہ اور وہ شعلہ اس کے اندر بھڑکے گا، اور پھر خدا نخواستہ یہ جوالا مکھی اگر پھٹا تو پھر یہ آپ کو، آپ کے پورے گھر کو تباہ کر کے چھوڑے۔ اس لیے اپنی اولاد کے درمیان، چاہے کسی کے لڑکے ہی اگر ہیں تب بھی سب کے درمیان برابری کا معاملہ کرے، لڑکیاں ہی اگر کسی کو اللہ نے دی ہیں تب بھی برابری کا معاملہ کرے، کسی کو اللہ نے لڑکے اور لڑکیاں دونوں نعمتوں سے نوازا ہے تب بھی دونوں کے درمیان برابری کا ہی سلوک کرے، کسی قسم کی ناانصافی، کسی قسم کی ظلم و زیادتی اپنے بچوں کے ساتھ ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تمہاری بیویوں، تمہارے بچوں میں تمہارے دشمن موجود ہیں، ان سے چوکنے رہنا، ان سے چوکنے رہنا، ان سے بڑے محتاط رہنا۔ یعنی اگر اولاد کی تربیت، اپنے گھر کا ماحول اگر اچھا نہیں رکھا، اچھا نہیں بنایا، تو پھر یہی بیویاں اور یہی بچے ہمارے لیے دشمن بن جائیں گے، اور ان کی دشمنی نبھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سماج میں ہماری بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، اور آخرت میں بھی ہماری بربادی اور اللہ کے دربار میں ہماری پوچھ تاچھ، اور اللہ کے دربار سے ہمارے جہنم کے عذاب کا فیصلہ ان کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ یہ ان کی دشمنی نبھانے کا طریقہ ہوگا۔ لہٰذا اے لوگوں، ان سے چوکنے رہنا، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کا ادب، ان کی تہذیب، ان کے طور طریق، ان کے اخلاق اچھے بنائے رکھنا، اچھے ماحول میں ان کو پرورش دینا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا تو پھر یہی بیویاں اور یہی بچے تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور پھر جب دشمنی نبھانے پر آئیں گے تو پھر تم سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچو گے، پھر تم دوسروں سے یہ کہتے پھرو گے کہ میری بیوی ایسی اور میرا بچہ ایسا، اب میں کیا کروں۔ یہ داستان تو آپ نے خود اپنے ماحول کو گندا کر کے خود اپنے گھر کا یہ ماحول آپ نے بنایا، اب اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، تمہارا کیا ہوگا اس وقت جب تمہارے بچے تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، تمہاری لڑکیاں، تمہاری عورتیں تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی، تب تم کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اشد من ذالک، اشد من ذالک، اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سخت قسم کے حالات آئیں گے، اس سے بھی خطرناک حالات آئیں گے۔ اگر صحیح تربیت نہ کی گئی تو پھر اس سے بھی خطرناک حالات آئیں گے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں۔
اس سے بھی خطرناک حالات ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اللہ کا ارشاد ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زمانۂ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوا، خاص طور پر اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر کسی کے ہاں یہ پتہ لگا کہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو مارے شرم کے اور مارے بالکل ندامت کے اور افسوس کے بالکل وہ اپنا چہرہ ایک دم جھکا کے بیٹھ جاتا تھا اور ماتم کرنے لگتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں گا، اور یہ بچی کھائے گی کہاں سے، اور یہ لڑکا پیدا ہوا یہ کھائے گا کہاں سے۔ تو وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، خاص طور پر لڑکیوں کو تو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اپنے بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے ہرگز قتل مت کریے، ہرگز قتل مت کریے۔ اب یہ قتل جو ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک ہے جسمانی، فزیکلی انسان کسی کو قتل کر دے، اس کا مرڈر کر دے، یہ بھی خطرناک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے، بہت ہی گندی اور گھناؤنی حرکت ہے کہ کوئی انسان کسی کی جان لے لے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک قتل ہوتا ہے روحانی قتل۔ روحانی قتل یہ ہے کہ آپ بچوں کے فیوچر کو، ان کے مستقبل کو تباہ کر دیں، ان کو آپ اچھی تربیت نہ دیں، اچھی تعلیم نہ دیں، سلیقہ نہ سکھائیں، اچھے آداب، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اچھی صحبت میں آپ ان کو نہ رکھیں، آپ ان کو اچھے اور صحیح عقیدے کی آپ فکر نہ کریں، تو یہ بچوں کا روحانی قتل ہے۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سب سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی تعلیم کے سلسلے میں کیا تم نے رویہ اختیار کیا۔ اس کا ہمارے پاس جواب ہم ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ اس لیے ہم سب بالکل سنجیدہ ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اولاد کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ہم اپنی اولاد کے تعلق سے سنجیدہ رہیں گے، ان کو صحیح تربیت فراہم کریں گے، ان کو اچھی تعلیم دلائیں گے، ہم پوری کوشش کر ڈالیں گے بحیثیت ماں اور باپ ہونے کے، پوری زندگی وقف کر ڈالیں گے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے، تاکہ یہ بچے کل ہمارے لیے عزت اور شرف کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی اور ہماری نجات کا یہ بچے ذریعہ بنے۔ ہم سب یہ اگر طے کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو ضرور کامیاب فرمائے گا، اور ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی اصلاح فرما کر ان کو اچھے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔